الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے اور جس میں روشن دلیلیں ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اتنے دن کی گنتی بعد میں پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس واسطے کہ تم گنتی پوری کرو، اور اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ جب مالک الملک نے انسان کو بنایا تو اسے اشرف مخلوقات کا تاج پہنایا اور اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ کسی شہر میں اگر کسی حاکم کا یا کسی ملک میں کسی حاکم کا کوئی خلیفہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس شہر میں جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ عزت اس کی ہے، اور وہ اس حاکم کا سب سے زیادہ بااختیار بندہ ہے۔ اس طرح انسان سب سے زیادہ مالک الملک کے قریب ہوتا ہے۔ وہ اس مالک الملک کا خلیفہ ہے جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے اور جس کے حکم میں کسی کو دخل کی مجال نہیں، جو یہ بھی جانتا ہے کہ سمندر کی تہہ میں کیا ہے اور وہاں کتنی مچھلیاں سانس لے رہی ہیں، وہ جو ان کی گنتی بھی جانتا ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور جس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو انسان ایسے بادشاہ وحدہ لا شریک کا صحیح خلیفہ بننا چاہتا ہو تو اسے اس معیار پر پورا اترنا چاہیے جو معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے عیاں و اشکار ہوتی ہے۔ یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جس میں انسان کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے کے تقابل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ عزت جو خلافت والی ہے، جو قربت والی ہے اور جو پاکیزگی والی ہے، جو حکومت والی ہے، جو روحانیت والی ہے، اور دوسری طرف وہ ذلت جو حیوانیت والی ہے، اور یہ ذلت ارض و سما تک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کا جسم بنایا گیا تو اس دنیا کے 4 عناصر لے کر بنایا گیا: آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اس دنیا کے 4 عناصر سے جو جسم تیار ہوا، اس کی محبت، اس کی خواہش اسی دنیا کے مطابق اور دنیا کے ساتھ ہے، انسان کو کھینچ کر دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص ان دنیاوی خواہشات کا طالب ہو جاتا ہے وہ حیوان بن جاتا ہے، اور اس دنیا میں خوار ہو کر وہ ذلیل ترین انسان بن جاتا ہے۔ اور جو شخص روح کا طالب ہو جاتا ہے اور ان روحانی لذتوں میں مستغرق ہو جاتا ہے جو پاکیزہ ہوتی ہیں، تو وہ شخص دنیاوی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ صحیح معنوں میں خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے۔ نفس اور شیطان انسان کو ہمیشہ اس دنیا کی ترغیبات کی طرف کھینچتے اور گھسیٹتے ہیں، لیکن مالک الملک جس نے انسان کو اپنی خلافت عطا فرمائی، اس نے اس کی نجات اور بچاؤ کے لیے اور روحانی ارتقاء کے لیے آسمان بھی پیدا فرمایا۔ جس طرح آپ کے سامنے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر وقتاً فوقتاً آتے رہے اور مخلوق خدا کو ہدایت دیتے رہے۔ جن لوگوں نے رسولوں سے نسبت قائم کی، غلامی اور اطاعت اختیار کی، وہ تو روحانی طور پر پاک اور صاف ہو کر حزب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہیں اور جن کے قدموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مشتاق ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی حکم عدولی کی اور بے ادبی کی، ان رسولوں کی جو نور نبوت لے کر مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے آتے رہے، وہ ان کی ضیاء پاشیوں سے محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے جو فیوز و برکات ہیں ان سے بھی وہ محروم ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے اور دوزخ کا ایندھن بنے۔ اسی سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشنی کا مینار، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا گیا،
اور ساری مخلوق کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب لے کر آئے جس میں تمام کتابوں کے احکام سمو دیے گئے اور جو اول تا آخر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنی اس خلافت کی صحیح مورد بن سکتی ہے، اس خلافت کو صحیح معنوں میں قائم رکھ سکتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ حزب اللہ اور حزب الرسول میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اس کے تمام صفات کے ساتھ کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی ربوبیت فرماتا ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پھر اس روز پر ایمان لانا ضروری ہے جب ساری مخلوق اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مال کا جواب دے گی۔ پھر سارے فرشتوں پر، سارے نبیوں پر، تمام کتب سماوی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر جو مال بتائے گئے تھے یعنی اپنی جان، مال اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کرنا، نماز، جہاد اور زکوٰۃ کی شکل میں، اور اس طرح اعمال کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کیے جائیں، رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، سائلوں اور سوالیوں کی مدد کریں، اور پھر نفسانیت کو دور کرنے اور پاکیزگی یہ روحانیت پیدا کرنے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ حکم یہ ہوا کہ یہ ماہ رمضان میں تم نے روزے رکھنے ہیں، اور ساتھ اعلان بھی فرما دیا گیا کہ رمضان شریف بہت عزت اور بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آقا نامدار کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ جو شخص پورے آداب کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح نوزائیدہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت قرار دیا گیا، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کامل لذت کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کا مورد بننے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے اور تمام خواہشات نفسانی کو روکنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر کر روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آدمی 3 چیزوں پر عمل کرے تو وہ یقیناً ولی اللہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو ان کو ضائع کرے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ وہ 3 چیزیں نماز، روزہ اور غسل جنابت ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی یہ 4 کام کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری وحیدیں اس کی مشتاق ہیں اور اس کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تلاوت قرآن پاک کرنے والا اور سائل کو کھانا کھلانے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس شرجی اور خلت فرشتہ دیکھا جس کا طول اور عرض 1,00,000 میل کے مسافت کے برابر تھا، اور 70,000 سر تھے، اور ہر سر پر 70,000 منہ تھے، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں تھیں، اور جس کے سر پر 70,000 بالوں کی چوٹیاں تھیں، اور ہر بالوں میں 70,000 موتی تھے، اور ایک ایک موتی کے اندر ایک دریا تھا، اور دریا میں جو مچھلیاں تھیں وہ مچھلیاں بھی 2 سال سفر کی مسافت کے برابر تھیں، اور مچھلیوں کے پیٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور وہ فرشتہ جب خوش الہامی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا تھا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کی خوش الہامی کی وجہ سے عرش اعظم بھی جھومتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ حضرت آدم سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا، اور یہ تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے کرتا ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک صندوق پر ایک ایک نورانی تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ اسی سے پوچھیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس فرشتے سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں کی بارات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبارک ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں کو بھی مبارک ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، رمضان کی اس قدر فضیلت، اتنی توقیر اور اتنی برکتیں کیوں ہیں، اور اسے اتنی پاکیزگی کا ذریعہ کیوں بنایا گیا؟ اس میں روزے فرض کیوں کیے گئے؟ اس کا ایک روزہ چھوڑنا بھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر بیماری اور سفر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ جائے تو وہ بھی بعد میں پورا کرے۔ اس میں جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور جو فرض پڑھے جاتے ہیں وہ 70 فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کی عزت اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا، اور قرآن پاک کی عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جس مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی کہ اپنے نام کے ساتھ اسے معصوم کیا گیا۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا۔ اور رمضان اس لیے ہے کہ رمض گرمی سے ہے، اور اس کی جو گرمی ہے اس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت رمضان کے مہینے کو اس لیے عطا ہوئی کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ یہ قرآن پاک کتنی عزت اور عظمت والا ہے کہ جب یہ آیا تو اس نے مخلوق خدا کے ویران دلوں کو سر سبز و شاداب کر دیا، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، حیوانوں کو انسان بنا دیا، اور گمراہ خلوق کو خدا کا بندہ بنا دیا، اور اسے وہ شرف جو خلافت کا تھا عطا کرنے کا ضامن بنا دیا۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جو روز قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا۔ گویا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم دولت ہے کہ جس کی نسبت سے وقت کو بھی عزت بخشی گئی اور انسان کی نجات کا ذریعہ بنی۔ جو حدیث پاک اور قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کتنی بڑی توقیر ہے، اور رمضان شریف جس میں وہ نازل ہوا اس کی کتنی بڑی توقیر ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم بندے کی کتنی بڑی عزت ہوگی جس کو قرآن پاک عطا فرمایا گیا، اور جس کو قرآن پاک پڑھایا گیا، جس نے قرآن پاک سمجھایا، اور جس نے قرآن پاک پڑھایا، جس نے قرآن پاک کے فیض و برکات سے لوگوں کو روشناس کرایا، اور جس نے قرآن پاک کی عظمت سے لوگوں کو آگاہ فرمایا، اس کی شان وہی رحمان جانتا ہے جس نے اسے بنایا۔ ہمارے لیے صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے، ہمیں حیوان سے انسان بنانے کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بنانے کے لیے اسی اللہ تعالیٰ کے بندے سے نسبت کی ضرورت ہے، جس کی نسبت سے قرآن کو اتنی عزت ملی، جس کی نسبت سے رمضان کو اتنی عزت ملی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی جاتی ہے کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ نسبت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بناتی ہے، اور وہ نورانی پتہ بتاتی ہے جس کے قدموں کے لیے بہشتیں مشتاق ہوتی ہیں، جس کی سلامی کے لیے فرشتے دست بستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسری چیزوں کے خواہش مند ہونے کی بجائے، دوسری التجائیں کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ سے جب بھی خواہش کرو، جب بھی التجا اور جب بھی مانگو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگو۔ اگر یہ مل جائے تو دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جاتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بھی بن جاتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے قیمتی دولت ہے، اور اس قیمتی دولت کو اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جو جگہ سب سے قیمتی اور سب سے صاف ہو۔ وہ جگہ صاف سینے اور صاف دل ہیں، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس محفل میں سب لوگوں کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے خوش نصیبوں کے سینے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی برکت سے پاک ہو جائیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں ملیں،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.